یہ ایک پاگل اور خوبصورت لڑکی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی۔ ڈر کی وجہ سے وہ پاگل لڑکی میرے سینے سے چپک گئی تھی۔ اس برستی بارش میں میرے جسم پر چپکی ہوئی تھی۔ میری نیت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکی دماغی طور پر پاگل تھی۔ میری اس حرکت پر چپ چاپ میں اپنی گاڑی میں اونچی آواز میں گانے بجاتے ہوئے تیزی سے گھر کی طرف روانہ تھا۔ رات کے ٹھیک 1 بج رہے تھے۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ شہر کی بتیاں دھندلی سی روشنی بکھیر رہی تھی اور میں اپنی ہی دھن میں مگن گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ دل کسی انجانی بے چینی سے بوجھل تھا، مگر میں نے موسیقی کی آواز اور تیز رفتار سے اپنے خیالات کو دبا رکھا تھا۔ میں گنگناتا ہوا جا ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظریں سامنے پڑی۔ ایک لڑکی بیچ سڑک پر کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ میں چونک گیا۔ دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ رات کے اس پہر اس ویران سڑک پر ایک اکیلی لڑکی، یہ منظر عام نہیں تھا۔ میرے ذہن میں کئی وسوسے پیدا ہو گئی۔ کیا وہ کسی مشکل میں ہے یا پھر یہ کوئی جال ہو سکتا ہے؟ دل کے کسی کونے میں خوف سا سرسرایا۔ اکثر خبروں میں سنا تھا کہ ایسے ویران راستوں پر لوگوں کو لوٹنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مرد حضرات اکثر ہمدردی کے جذبے میں آ کر گاڑی روک دیتے ہیں اور پھر جھاڑیوں یا اندھیرے میں چھپے ساتھی فوراً نکل آتے ہیں۔ لمحے بھر میں گاڑی بھی جاتی ہے اور عزت نفس بھی۔ میں نے گاڑی کے ہیڈ لائٹس کے نیچے اس لڑکی کو غور سے دیکھا۔ اس کی رنگت دودھ جیسی سفید تھی، جیسے چاندنی اس کے چہرے پر اتر آئی ہو۔ اس کے لمبے گھنے اور کھلے بال ہوا میں بکھر رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کسی سے بھاگ کر آئی ہو۔ میرا دل اب دھڑکنے لگا تھا۔ عقل کہہ رہی تھی گاڑی مت روکو، مگر دل وہ خاموش نہیں تھا، شاید ہمدردی یا شاید تجسس کے زیر اثر۔ میں نے گاڑی کے بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ ٹائر کے رگڑنے کی آواز سنائی دی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں باہر نکلا تو وہ لڑکی تیزی سے میری طرف دوڑتی آئی۔ اس کے آنے کے انداز میں ایک وحشت، ایک بے قراری تھی، جیسے اسے کسی پناہ کی تلاش ہو، مگر ساتھ ہی اس کی چمکتی آنکھوں اور نرم لہجے نے مجھے الجھا دیا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین تھی، مگر اس کی حرکت میں کچھ ایسا عجیب پن تھا کہ دل نے فوراً پکارا، یہ لڑکی عام نہیں، شاید یہ دماغی طور پر کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں وہیں کھڑا، حیرت اور تجسس کے درمیان الجھا ہوا اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ اچانک میرے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ لرزی ہوئی آواز میں بولی، بھیا پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ دیکھیں نا کتنا اندھیرا ہو گیا ہے، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے اور اب تو مجھے اپنے گھر کا راستہ بھی یاد نہیں رہا۔ اس کے لہجے میں ایسی معصومیت تھی کہ ایک لمحے کو میرے دل نے جیسے اپنی رفتار بدل لی۔ اس نے جب میرا ہاتھ تھاما تو میرے پورے بدن میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ میرے قدم جیسے زمین میں جڑ گئے اور آنکھیں اس کے چہرے پر ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاند کی کرنوں جیسی چمک لیے کھڑی تھی۔ اتنی حسین کے لمحے بھر کو میری سانسیں رک گئی۔ میں حیران تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی آخر رات کے اس پہر اکیلی سنسان سڑک پر کیوں بھٹک رہی ہے؟ کیا واقعی وہ دماغی طور پر کمزور تھی یا پھر کوئی اور کہانی چھپی تھی؟ اس خاموش آنکھوں کے پیچھے اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح سرخ اور نرم تھے۔ ایک پل کو میرے دل نے سرگوشی کی، اگر ان گالوں کی نرمی محسوس کر لوں تو کیا حرج ہے، مگر اگلے ہی لمحے میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے دل کی سنی تو میں بہک جاؤں گا، اور یہ بہکنا صرف غلط نہیں، گناہ ہوگا۔ میں نے نگاہ اوپر اٹھائی۔ وہ اب بھی التجا بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک عجب اعتماد بھی تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ بار بار دہرا رہی تھی، بھیا پلیز مجھے گھر چھوڑ دینا، میں بہت ڈر گئی ہوں۔ میرے اندر 2 آوازیں لڑ رہی تھی، ایک کہتی تھی مدد کرو اور دوسری چیخ چیخ کر منع کر رہی تھی۔ دل کمزور پڑ رہا تھا مگر عقل اب بھی زندہ تھی۔ میں نے گہری سانس لی، نظریں نیچے کی اور خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں نے آہستہ سے سر ہلایا، یہ ٹھیک نہیں۔ میں نے قدم پیچھے کھینچے اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل اب بھی اس کے چہرے کے سحر میں قید تھا۔ میں جان چکا تھا کہ اگر ایک لمحہ بھی رکا تو میں اپنے ضمیر سے ہار جاؤں گا۔ میری نیت ڈگمگا چکی تھی۔
اس لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، گاڑی میں بیٹھا اور انجن اسٹارٹ کر دیا۔ رات کا اندھیرا اب اور گہرا محسوس ہونے لگا تھا، شاید اس لیے کہ میرے اندر کا اندھیرا مجھ پر غالب آ چکا تھا۔ میں جانتا تھا اگر میں چند لمحے اور رک گیا تو شاید کوئی ایسی حد پار کر بیٹھوں گا جس کا پچھتاوا ساری زندگی ساتھ رہے گا۔ میرا ضمیر مسلسل مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، مگر دل ابھی بھی اس کی موجودگی سے بے قابو تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک کہیں دور سے کتوں کی بھونکنے کی آواز گونجی۔ اندھیرے اور سنسان سڑک پر وہ آواز دل دہلا دینے والی تھی۔ وہ لڑکی خوف کے مارے ایک دم مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روتی ہوئی لرزتی آواز میں بولی، بھیا پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دو، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر خوف، کمزوری اور معصومیت کی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ میرا دل جیسے نرم موم کی طرح پگھلنے لگا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، بس خود کو سنبھالو، مگر وہ مسلسل کپ کپا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میری ساری الجھنیں ایک دم ختم ہو گئی۔ اب میرے اندر صرف ایک احساس تھا، ذمہ داری کا۔ میں نے آہستگی سے اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے پوچھا، اچھا پہلے یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں رہتی ہو؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر دھیرے سے بولی، میرا نام رافعہ ہے، میری امی نے رکھا تھا۔ اس نے اتنا کہہ کر نظریں جھکا لی، پھر اچانک میری طرف دیکھ کر سوال کیا، اور آپ کا نام کیا ہے بھیا؟ اس کی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ ایک انوکھی چمک تھی، جیسے وہ میرے نام کے ساتھ اپنے خوف کو کہیں پیچھے چھوڑ دینا چاہتی ہو۔ وہ صرف چہرے سے ہی نہیں بلکہ بات کرنے کے انداز سے بھی بالکل معصوم لگ رہی تھی۔ اس کی گفتگو میں ایک ایسی سادگی تھی جیسے کسی معصوم بچے کی ہو۔ میں حیران تھا، اتنی حسین، نازک اور نرم لہجے والی لڑکی آخر رات کے اس پہر یہاں اکیلی کیا کر رہی تھی؟ میں نے نرمی سے کہا، تمہارا نام تو بہت پیارا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ وہ ہلکی سے مسکرائی، جیسے کسی نے اس کے دل کی بات کہہ دی ہو۔ میں نے اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو وہ آہستگی سے اپنا بیگ کھولنے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک چھوٹی سی پرچی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھی۔ میں نے پرچی پر نظر ڈالی تو اس پر ایک ایڈریس لکھا تھا اور نیچے ایک درخواست درج تھی، اگر کسی مہربان کو یہ لڑکی کہیں مل جائے تو براہ کرم اسے اس کے گھر تک پہنچا دے، خدا آپ کا بھلا کرے گا۔ میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی، یقیناً یہ پرچی اس کے گھر والوں نے اس کے بیگ میں رکھی ہوگی، شاید وہ اکثر یوں گم ہو جاتی ہوگی اور ہر بار کوئی نیک دل انسان اسے گھر پہنچا دیتا ہوگا۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، اس کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ کچھ لمحے کے تذبذب کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اسے چھوڑ دیتا ہوں، شاید یہی انسانیت کا تقاضا تھا۔ میں نے آہستگی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، ایک ہلکی سی ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے ہاتھوں سے دوپٹہ سرک کر باہر جا گرا۔ میں نے اسے اٹھانے کے لیے گاڑی سے باہر قدم رکھا، مگر وہ بولی، رہنے دے بھیا، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس لمحے میرے ذہن میں کئی خیالات آنے لگے۔ میرے اندر کا انسان، میرا ضمیر اور میرا ماضی سب ایک دوسرے سے الجھنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ میں کامل انسان نہیں تھا، زندگی میں کئی بار ایسی کمزوریاں دکھا چکا تھا جن کا بوجھ آج بھی میرے دل پر تھا، لیکن آج کا لمحہ مختلف تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب میرے سامنے ایک ایسی معصوم روح بیٹھی تھی جس کی حفاظت میری ذمہ داری بن چکی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا، نظریں سڑک پر جما دی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ دل میں ایک ہی دعا تھی، خدا کرے میں آج کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھوں۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ خوبصورت لڑکیاں ہمیشہ سے میری کمزوری رہی تھی۔ میں ماضی میں کئی بار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسی دوستیاں کر چکا تھا جن کا انجام اچھا نہیں ہوا، مگر فرق یہ تھا کہ وہ سب رشتے رضامندی سے تھے۔ کبھی کسی پر زبردستی یا بے ایمانی کا خیال بھی نہیں آیا، لیکن آج کچھ الگ تھا۔ میرے اندر ایک ایسی کشمکش چل رہی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرا نفس میری کمزوری بن کر میرے ضمیر کو روندنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی، اپنے ناخن چباتی ہوئی،
کھڑکی سے باہر اندھیرے میں نظریں دوڑا رہی تھی۔ شاید وہ خوف زدہ تھی یا شاید کچھ محسوس کر چکی تھی۔ اس کی سادہ معصوم باتیں میرے دل پر چوٹ کر رہی تھی۔ میں باہر سے سنجیدہ تھا مگر اندر سے ایک طوفان اٹھ رہا تھا، ایک ایسا طوفان جو مجھے خود میرے ہی خلاف کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار ایک وسوسہ گونج رہا تھا، یہ لمحہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ مگر فوراً ضمیر کی آواز بھی ابھری، اور اگر یہ لمحہ تیری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن گیا تو؟ میں خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، سڑک پر اب کسی کی موجودگی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اب بھی دھیرے دھیرے بول رہی تھی، شاید خود کو بہلانے کے لیے، مگر میں اس کے ہر لفظ کے پیچھے چھپے خوف کو محسوس کر سکتا تھا۔ دل کے اندر ایک جنگ جاری تھی، انسانیت اور خواہش کے درمیان۔ میں جانتا تھا اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی خود پر سے قابو کھو بیٹھتا تو اپنی پوری زندگی کھو دوں گا۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم کی، سانس روکی، اور پھر اچانک گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ وہ چونک کر بولی، بھیا گاڑی یہاں کیوں روکی؟ یہاں تو میرا گھر بھی نہیں ہے۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ خوف کی ایک واضح جھلک تھی۔ میرے اندر کا درندہ ایک لمحے کے لیے پھر جاگا، مگر فوراً میرے ضمیر نے مجھے دبوچ لیا۔ میں نے گہری سانس لی، نظریں جھکائی اور آہستگی سے کہا، رافعہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لمحے میں جان گیا تھا اگر میں رکا تو صرف ایک لڑکی نہیں، اپنی انسانیت بھی کھو دوں گا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، ایک ہی بات دہرا رہی تھی، بھیا مجھے جانے دو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ ہر لفظ میرے دل کو چیرتا جا رہا تھا، لیکن اس لمحے میرے اندر کا شیطان میری عقل پر غالب آ چکا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ میرے اختیار سے باہر تھا، جیسے میرا وجود کسی اور کے خوابوں میں آ گیا ہو۔ پھر اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ سب ختم ہو گیا، خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کے اندر ایک قیامت برپا تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس اکھڑ رہی تھی، اور دماغ میں صرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور چند منٹ بعد ہی اسے اس کے گھر کے قریب ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیا۔ وہ کچھ کہے بغیر نیچے اتر گئی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی، اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا، جیسے اس کی روح کہیں دور جا چکی ہو۔ میں نے فوراً نظریں پھیر لی اور گاڑی بھگاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ راستے بھر میرا دل تیز دھڑکتا رہا، گاڑی کی رفتار جتنی بڑھاتا بے چینی اتنی ہی گہری ہوتی جاتی۔ میرے ضمیر کی آواز اب چیخوں میں بدل چکی تھی، عرفان تو نے کیا کر ڈالا؟ وہ تو ایک معصوم لڑکی تھی۔ میں جیسے جیسے اپنے گھر کے قریب پہنچتا جا رہا تھا، شرمندگی اور خوف میرے اندر کی سانس روک رہے تھے۔ آخرکار گھر پہنچا تو دیکھا ماں دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں فکر تھی، عرفان اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تمہیں تو 10 بجے تک آ جانا چاہیے تھا، اب تو 2 بج گئے ہیں۔ میں نے سر جھکا لیا، ان کی آواز سن کر دل ایک دم بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں اچانک وہ منظر پھر ابھر آیا، اس لڑکی کی معصوم آنکھیں، اس کا لرزتا ہوا وجود۔ میں نے تیزی سے وہ خیال جھٹکنے کی کوشش کی، مگر جتنا بھولنا چاہتا تھا وہ منظر اتنا ہی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور ضمیر کی چبھن میرا سب سے بڑا عذاب بن چکی تھی۔ میں نے ماں کے سامنے اپنی آنکھیں جھکائے رکھی، میرے لبوں پر خاموشی تھی اور دل میں طوفان۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ماں کو ذرا سا بھی احساس ہو کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ اگر انہیں سچائی کا علم ہو جاتا تو شاید وہ اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتی، یا پھر میرا وجود ان کے لیے ختم ہو جاتا۔ میری ماں نے ہمیشہ مجھے نیکی، سچائی اور عزت کا درس دیا تھا۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی اس یقین پر گزاری کہ ان کا بیٹا کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا، لیکن آج میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے بھروسے کو توڑ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس ماں کو مجھ پر فخر تھا، میں ہی ان کے سر کا تاج خاک میں ملا دوں گا۔ میں نے نظریں چرا لی، میری آنکھوں میں شرمندگی تھی اور لبوں پر خاموشی، گناہ کی لکیر۔ ماں بولی، اچھا بیٹا جا کر ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ ان کے لہجے میں وہی پیار تھا، وہی نرمی، مگر میرے دل پر ان کے ہر لفظ کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے بامشکل کہا، امی میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں، آپ آرام کر لیں۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے فکر کی جھلک آئی تھی۔ شاید انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا بیٹا کسی انجانے دکھ میں مبتلا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو سانسیں بوجھل ہو گئی، کمرے کی دیواریں جیسے مجھ سے سوال کرنے لگی۔ میرے ضمیر کی آواز اتنی بلند تھی کہ مجھے نیند کہاں آنے والی تھی۔
जैसे ही आंखें बंद करता वो मंजर सामने आ जाता। राफिया का चेहरा, इसकी लरसती हुई आवाज़, इसके वो दर्द भरी फरियाद जो मेरे दिमाग में गूंजती जा रही थी। मैंने करवट बदली मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो लड़की अपने घर सही सलामत पहुंच पाई होगी या कहीं किसी और दरिंदे ने मेरी तरह इसके दर्द में इजाफा तो नहीं कर दिया। मैंने चेहरा तकिए में छुपा लिया, आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार ज़िंदगी में मुझे अपने होने से नफ़रत महसूस हो रही थी। मैं सोच रहा था अगर किसी ने मेरी बहनों के साथ ऐसा किया होता तो मैं ज़िंदा रह पाता। मैं पर शर्मिंदगी और इल्ज़ाम के उखेड़न ने घेर लिया था। वो रात मेरे लिए तख्ते आजमाइश बन गई थी। जल्दी से मैंने गाड़ी निकाली और इसे सड़क की तरफ वापस दौड़ाई जहां मैंने इसे छोड़ा था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट थी। दिल जानता था कि अगर कोई मुझे वहां किसी के सामने देख ले तो तमाम हकीकत मेरे सर खुल जाएगी, मगर इस वक्त मुझे अपनी शोहरत या खौफ की कोई परवाह न रही। सिर्फ इस लड़की का चेहरा मेरी आंखों पर सवार था। मैं वहां पहुंचा, इधर उधर पाया, लेकिन वो कहीं नज़र न आई। हर दरवाजे, हर मोड़, हर गली मेरी तलाश का हिस्सा बन गई। एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि शायद इसके घर वाले इसे उठा ले गए हों, मगर फ़ौरन ही एक और खौफ भी सर उठाने लगा। अगर वो घर तक ना पहुंची हो तो, या कहीं किसी ने इसका बुरा हाल कर दिया हो तो। ये सोच मेरी रूह में आग लगा रही थी। मेरे अंदर का फिक्री बोझ बढ़ता जा रहा था। फ़र्ज़ था कि मैंने इसका एहतराम करके घर तक पहुंचाया होता, मगर मैंने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया था। मेरी ज़बान खामोश, दिल शर्मिंदगी से तड़प रहा था। रात के सन्नाटे में हर साउंड मुझे इसके हौलनाक मुमकिना अंजाम का एहसास दिला रहा था। मैं वहाँ खड़ा कुछ भी ना कर सका और आखिरकार आंखों में आंसू लिए वहीं से वापस आ गया। मैं जानता था कि जो कुछ भी हुआ इसका बोझ मेरे सीने पर चिमट गया है और ये एहसास मुझे चैन नहीं लेने देगा जब तक मैं किसी तरह इसकी तलाफ़ी का रास्ता तलाश ना कर लूँ। मैं जानता था कि मैंने इस मासूम लड़की की इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया था। इसकी पाकीज़ा मुस्कुराहट, इसकी मासूमियत, सब कुछ मुझ जैसे गुनहगार इंसान ने रौंद डाला था। मेरे वजूद पर एक ऐसा बोझ आ गया था जिसने मेरी रूह को ज़ख्मी कर दिया। बोझल कदमों के साथ मैं घर वापस लौटा, मगर घर पहुंचकर भी सुकून नाम की कोई चीज़ बाकी न थी। रात भर करवटें बदलता रहा, नींद जैसे आंखों से रूठ गई थी। ज़मीर की चुभती हुई आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती रही थी। तूने क्या कर दिया इरफान? ये तो वही अमल था जिससे तू खुद नफ़रत करता था। मैं बेचैन होकर बिस्तर पर बैठ गया, सर दोनों हाथों में जुड़ा हुआ। सुबह की अजान ने जैसे मुझे होश में लाया। माँ ने नाश्ता मेज़ पर रखा तो मैंने बिना कुछ कहे चंद लक़्मे खाए और हाफिज़ के लिए निकल गया। दिल में एक गहरी खराश थी। शर्मिंदगी और निदामत ने मेरी ज़बान बंद कर रखी थी। रास्ते भर में बस इसी लड़की का चेहरा मेरे ज़हन पर छाया रहा। हाफिज़ पहुंचकर भी मैं किसी से बात नहीं कर पाया। वही इरफान जो हर वक्त हंसता मजाक करता महफिल को ज़िंदा कर देता था, आज बिल्कुल खामोश चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा था। मेरी हालत देखकर कोलीग्स हैरान थे। एक बोला, यार क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, घर में कोई मसला है क्या? मैं बस मुस्कुराकर टाल गया, मगर अंदर से टूट चुका था। मेरा ज़मीर मेरी हर खामोशी पर चीख रहा था। बाज़ भी हैरान थे कि वो इरफान जो हमेशा इनकी आंख का तारा था आज यूँ बुझा बुझा क्यों है। पूरा दिन मैंने जैसे खुद को सज़ा दी, ना हंसा, ना बात की, ना किसी की आंखों में आंखें डालकर देखा। शाम को जब दफ्तर बंद हुआ तो मैं खामोशी से गाड़ी निकालकर सीधा घर आ गया, मगर घर पहुंचकर भी वो बोझ कम ना हुआ। मेरी रूह चीख रही थी, तूने ये ज़िंदगी बर्बाद कर दी इरफान। और इस चीख ने मेरे अंदर वो खौफ पैदा कर दिया जिससे मैं जानता था अब मेरा चैन, मेरी नींद, सब कुछ छिन गया है। मेरी माँ बार बार फिक्रमंदी के साथ पूछ रही थी, इरफान सब खैरियत तो है? आज फिर इतनी देर क्यों कर दी? कल भी लेट आया था और आज भी। इनके लहजे में परेशानी साफ झलक रही थी, लेकिन मेरे पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। ऑफिस से छुट्टी तो 5 बजे ही हो गई थी, मगर दिलो दिमाग ऐसे बोझल थे कि मैं सीधा घर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार मेरी अपनी बहनों के चेहरे घूम रहे थे। दिल कांप उठता था। वो पागल लड़की भी तो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी।
میں نے جو ظلم کیا تھا وہ کسی دوسرے پر نہیں اپنی انسانیت پر کیا تھا۔ میں ایک پارک کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا جہاں درختوں کے سائے میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھا تھا جیسے ضمیر کی آوازوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لوگ گزرتے تو میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے جیسے ان کے چہروں پر لکھا ہو یہ شخص اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ کئی گھنٹے یوں ہی بیٹھا رہا۔ جب ہوش آیا تو رات کافی بیت چکی تھی۔ گھر پہنچا تو ماں دروازے پر ہی منتظر کھڑی تھی۔ میں نے ان کی طرف ایک نظر دیکھا مگر ان آنکھوں میں اتنی محبت تھی کہ میں نے ان کے سامنے خود کو مجرم محسوس کرنے لگا۔ بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ضبط ٹوٹ گیا۔ میں بستر پر بیٹھا اور اچانک میرے آنسو بہنے لگے۔ دل چیخ اٹھا، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے یہ کیسا گناہ کیا تھا جس کا کوئی کفارہ نہیں؟ میرا دل، میرا ایمان، میرا ضمیر سب ایک ساتھ مجھے ملامت کر رہے تھے۔ میری گرل فرینڈ نشا کی کئی کالز آ چکے تھے مگر میں نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ فون کی اسکرین پر اس کا نام بار بار جگمگا رہا تھا لیکن میری انگلیوں میں وہ سکت نہیں تھی کہ میں کال اٹھا سکوں۔ میری آنکھوں کے سامنے تو صرف ایک ہی چہرہ تھا، رافیہ کا، وہ معصوم لڑکی جو مجھ سے ڈرتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، بھیا مجھے چھوڑ دو پلیز، بھیا مجھے درد ہو رہا ہے۔ اور میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے اس کی فریادوں کو اپنی خواہشات کے شور میں دبا دیا۔ میں خود سے نفرت کرنے لگا تھا۔ سوچتا تھا کہ آخر مجھ میں اتنی حیوانیت کہاں سے آ گئی۔ نشا تو ایک اشارے پر میرے ساتھ کہیں بھی چلی جاتی تھی، میری محبت کو بخوبی سمجھتی تھی۔ پھر بھی میں نے ایک ایسی لڑکی پر ظلم کیا جو میری بہن کہلانے کے لائق تھی۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور اس میں ایک درندہ کھڑا نظر آیا۔ میں خود اپنے وجود سے گھن کھانے لگا۔ میرا ضمیر اب چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، عرفان اگر انسانیت باقی ہے تو اس گناہ کا کفارہ ڈھونڈ، ورنہ یہ ندامت تجھے زندہ دفن کر دے گی۔ میں خود سے یہ سوال بار بار کر رہا تھا، آخر میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں میں نے اپنی ہوس اس معصوم لڑکی پر اتاری؟ میرے اندر شیطان اتنا طاقتور کیسے ہو گیا کہ اس نے میرے ضمیر کو مکمل طور پر دبا دیا؟ میں اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر ضمیر کی چپتی ہوئی آوازیں دل کو چیرے جا رہی تھی۔ ہر لمحہ خود سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے مگر ان 2 دنوں میں میری زندگی جیسے برسوں کی اذیت میں بدل گئی تھی۔ نیند غائب تھی، چین ٹوٹ چکا تھا اور دل پر ایک ایسا بوجھ تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید یہی میری سزا تھی، جاگتی راتیں، خالی نظریں اور دل پر لگاتار چبھتا احساس ندامت۔ وقت تو اپنا کام کر رہا تھا، دھیرے دھیرے گزر رہا تھا مگر میرے لیے ہر پل ایک نئی اذیت لے کر آتا۔ رافیہ کا چہرہ، اس کی آنکھوں کا ڈر، اس کی سسکیاں، اس کی آواز، سب کچھ میری روح پر نقش ہو چکا تھا۔ میں روز رات کے وقت اسی سنسان روڈ پر چلا جاتا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ میں ایک ہی خواہش تھی، کاش میں اسے ایک بار دیکھ لوں، بس ایک بار۔ اگر وہ زندہ سلامت اپنے گھر پہنچ گئی ہو تو شاید میرے دل کو کچھ سکون مل جائے، مگر ہر رات مایوسی میرے ساتھ گھر لوٹتی۔ وہ لڑکی جیسے زمین سے غائب ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ میں ایک سایہ بن کر رہ گیا تھا۔ کھانا پینا چھوٹ گیا، نیند اڑ گئی، چہرے کی رونق غائب ہو گئی۔ پہلے میں دفتر میں سب کو ہنساتا تھا، مذاق کرتا تھا، محفل کو جلاتا تھا۔ اب سب لوگ حیران تھے کہ میرے اندر اچانک اتنی خاموشی کیوں چھا گئی۔ میری ماں بار بار فکر مند ہو کر کہتی، عرفان کیا ہوا ہے تجھے؟ تو نے تو بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، آخر کیا پریشانی ہے؟ کم از کم مجھے تو بتا، شاید میں تیری مدد کر سکوں۔ میں بس خاموش رہتا، ان کی آنکھوں میں فکر دیکھ کر دل چاہتا سب سچ بتا دوں مگر زبان ساتھ نہیں دیتی تھی۔ میری بہنیں بھی بار بار دروازہ کھول کر جھانکتی، بھیا آپ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ پہلے تو آپ ہر وقت ہنستے رہتے تھے، اب آپ اتنے چپ کیوں ہیں؟ میں انہیں صرف ایک منسوئی مسکراہٹ دے دیتا کیونکہ اگر میں بولتا تو میرے الفاظ میری شرمندگی کا زیر ہوتا۔ میں جانتا تھا اگر وہ میری حقیقت جان لے تو شاید وہ کبھی مجھ سے نظریں نہ ملا سکیں۔ میں اب خود اپنے وجود سے بھاگ رہا تھا۔ ہر رات جب میں آئینے میں خود کو دیکھتا
تو لگتا جیسے کوئی اجنبی شخص میرے اندر بس گیا ہو، ایک گنہگار، ایک درندہ جو انسان کی شکل میں اپنی ہی روح کو کھا رہا ہو۔ مجھے اپنی بہنوں کو دیکھ کر بار بار وہی لڑکی یاد آ جاتی تھی، وہی معصوم چہرہ، وہی خوف زدہ آنکھیں۔ ہر بار ان کی ہنسی سنتے ہوئے میرے دل میں ایک چپتی ہوئی کھسک اٹھتی تھی، لیکن میں اپنے اندر چھپے ہوئے اس گہرے راز کو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا، جیسے زبان پر کوئی تالا لگا ہو۔ میرا ضمیر مجھے ہر لمحہ ملامت کرتا رہتا تھا۔ آخر میں نے سوچا شاید اب میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، اپنے رب کے حضور جھک جانا اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ جا کر مسجد میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں۔ شاید میرا رب مہربان ہو کر مجھے معاف کر دے، شاید اس کے کرم سے میرے دل کو سکون مل جائے۔ نہ جانے کتنے مہینوں بعد میں مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ قدم لرز رہے تھے، دل ڈوبا جا رہا تھا۔ میں نے وضو کیا اور خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ پھر جب میں نے نماز شروع کی تو ایسا لگا جیسے برسوں سے دبا ہوا درد بہہ نکلا ہو۔ سجدے میں گر کر میں نے روتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میں گنہگار ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں، تو ہی میرا خالق ہے، مجھے بخش دے۔ اس لڑکی کو سلامت رکھ اور اگر ممکن ہو تو ایک بار مجھے اس سے ملا دے تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور میں نے دل کی گہرائی سے توبہ کی۔ میں جانتا تھا کہ جو میں نے کیا وہ ناقابل معافی گناہ تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے رب سے امید لگائے بیٹھا تھا کہ شاید وہ مجھے معاف کر دے۔ میں چاہتا تھا کہ کم از کم ایک بار میں اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، زندہ سلامت ٹھیک ٹھاک۔ میں اسے سامنے بٹھا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا تھا تاکہ میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر وہ لڑکی مجھے کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے کئی بار اسی راستے پر جا کر دیکھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، مگر ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگی۔ پھر ایک دن ایسا لگا جیسے میری دعائیں سن لی گئی ہو۔ رات بھر اس کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کئی دنوں کے بعد میں نے اسی گہری نیند سوئی تھی کہ صبح جب آنکھ کھلی تو خود حیران رہ گیا۔ میں نے برسوں بعد ایسا سکون محسوس کیا تھا۔ حیرت یہ تھی کہ پچھلے دنوں میں کتنا بھی تھکا ہوا ہوتا، نیند میری آنکھوں سے روٹ چکی تھی، مگر آج نہ جانے کیسے دل کو کچھ ٹھہراؤ سا محسوس ہوا۔ میں نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا، پھر جلدی سے تیار ہونے لگا۔ دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس تھا جیسے آج کچھ بدلنے والا ہو۔ میں جلدی تیار ہوا اور آفس کے لیے روانہ ہوا۔ آج میں بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ اگرچہ باس مجھے اپنا پسندیدہ امپلائی مانتے تھے، لیکن دیر سے آنے والے ملازمین پر وہ اکثر سخت ناراض ہو جاتے تھے۔ اسی لیے میں نے ناشتہ تیزی سے کیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جب میں آفس پہنچا اور دروازے سے داخل ہوا تو مجھے یہ خبر سن کر ایک لمحے کے لیے دل دھک سا رہ گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ باس کافی دیر سے میرا انتظار کر رہے تھے اور ان سے ملاقات ضروری ہے۔ ایک پل کے لیے میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میری پریزنٹیشن تو ٹھیک تھی لیکن دل کی دھڑکن تیز تھی، اس سانس بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ سوچا شاید صرف دیر سے آنے کی وجہ سے باس ناراض ہو اور مجھے ایک سخت ڈانٹ سننے والی ہے۔ میں نے اپنے دل کو تیار کیا اور دھیرے سے باس کی کیبن کے دروازے پر دستک دی۔ اندر جاتے ہی میں نے دیکھا کہ باس اپنی کرسی پر بیٹھے کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ادب سے ان کو گڈ مارننگ کہا اور فوراً اپنی معذرت پیش کی۔ سر، آج میں بہت دنوں بعد سکون کی نیند سو کر آیا ہوں، اس لیے دیر ہو گئی۔ آگے سے دھیان رکھوں گا، معذرت چاہتا ہوں۔ میرے الفاظ سن کر باس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور مسکرا کر کہا، ارے نہیں عرفان، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم لیٹ آئے، بلکہ تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا، جیسے ایک بھاری بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ میں نے خود سے کہا، شاید آج کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا، دل دھڑک رہا تھا اور ہر آنکھ باس کی طرف تھی۔ آج ان کے بولنے کا انداز معمول سے کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ نرم تو ہمیشہ ہوتے تھے، لیکن آج جیسے ان کی ہر بات میں یہ خاص سنجیدگی چھپی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر آج انہیں کیا ہوا اور وہ مجھ سے کس خاص بات کے لیے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہے، شاید اپنے الفاظ کو سوچ رہے تھے، پھر آخر کار بولے،
देखो इरफान, तुम एक बहुत अच्छे नौजवान हो। जब से तुम्हें जॉब पर रखा है, तुम मेरे लिए हमेशा खुशकिस्मती का निशान साबित हुए हो। तुम्हारा किरदार, बात करने का अंदाज़ और तुम्हारी नज़ाकत मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैंने कभी तुम्हें डांटा नहीं, ना ही किसी गलती पर तुम्हें सज़ा दी। मैं इनकी बातें सुनकर कुछ नहीं समझ पा रहा था। हर लफ्ज़ दिल में उतर रहा था, मगर दिमाग घबरा रहा था। मैंने सोचा शायद वो बात घुमाकर कुछ और बताना चाहते हैं, लिहाजा मैंने कहा, सर, आपको कोई भी बात कहने के लिए घुमाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अहम है आप बुला झिझक बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी तौक़ात पर पूरा उतरूँ। बॉस ने एक लम्हे के लिए मुझे गौर से देखा, फिर कहा, इरफान, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात को ठुकराओगे नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करोगे। मेरी आंखों में तजस्सुस और थोड़ी घबराहट के मिला जुला रंग था। मैंने सर हिलाया और बोलने का इशारा दिया। बॉस ने मेरी तरफ एक बार फिर देखा और आहिस्ता से कहा, इरफान, मेरी एक बहन है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और सांस रुक सी महसूस हुई। इस लम्हे मुझे मालूम था कि जो भी बात आने वाली है वो मेरी ज़िंदगी पर असर डालेगी। मैं एकदम सुनकर बॉस की तरफ देखने लगा। इनके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, जैसे मेरा दिमाग इन्हें समझने से कासिर हो। मैंने भरी आंखों और उलझी हुई आवाज़ में पूछा, सर, आप कहना क्या चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मतलब आर्जी शादी? बॉस ने गहरा सांस लिया और धीरे से बोले, हाँ इरफान, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बहन से ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, और जब मैं कहूँ तब तुम इसे छोड़ देना। मैं हैरान रह गया। दिल में अजीब सा बोझ महसूस हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कोई भाई अपनी बहन के लिए ऐसी बात कैसे कर सकता है। मैंने हल्की सी लरजती आवाज़ में कहा, सर, आपको अंदाज़ा है आप क्या कह रहे हैं? शादी तो एक मुक़द्दस रिश्ता है, इसे मुआहदे की तरह कैसे निभाया जा सकता है? वो मेरी आंखों में देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ इरफान, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मेरी बहन, वो अब पहले जैसी नहीं रही। सिर्फ 18 साल की है, लेकिन ज़िंदगी ने इससे सब कुछ छीन लिया है। इनकी आंखें भीग गई और वो रुके बगैर बोलते चले गए। किसी दरिंदे ने इसके साथ जुल्म किया है। वो अब दिमागी तौर पर ठीक नहीं रही, मगर ज़ाहरी तौर पर देखने में बिल्कुल ठीक लगती है। बहुत प्यारी सी है, मासूम सी, जैसे गुलाब का फूल। लेकिन जब से यह हादसा हुआ है वो बिस्तर से उठने भी भूल गई है। 5 दिन गुजर गए, ना कुछ खाया है ना पिया। रातों को चीखें मार मार कर जाग जाती है, जैसे अभी भी वो लम्हा इसे दोबारा याद आ रहा हो। मैं गहरी खामोशी में सुन रहा था। इनकी हर बात मेरे दिल में उतरती जा रही थी। बॉस ने थोड़ा तौक़ुफ़ किया और बोले, डॉक्टरों का कहना है कि अगर इसकी शादी कर दी जाए तो वो शायद अपने साथ होने वाले जुल्म को भूल जाए। इनके मुताबिक शादी के बाद वो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकती है। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ इरफान। तुम ज़िम्मेदार और नेक दिल हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन से निकाह कर लो, और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए तब चाहो तो इसे छोड़ देना। मैं तुम्हें इसके बदले में एक अच्छी पोस्ट पर तरक्की भी दूँगा। ये मेरी तुमसे दरख्वास्त है, नहीं इल्तिजा है। मैं इस सख्ते में आ गया। दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई थी। मेरे लब हिले, मगर अल्फाज ना निकल सके। एक तरफ बॉस का भरोसा था, दूसरी तरफ ज़मीर की गूंज। क्या मैं वाकई किसी ज़ख्मी रूह को सहारा दे सकता हूँ जब मैं खुद गुनाह की भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ? बॉस की बातें सुनते ही मेरा दिल जैसे किसी भारी पत्थर के नीचे आ गया। वो बोल रहे थे और मेरे अंदर कहरम मचा हुआ था। इनके अल्फाज एक एक करके मेरे दिल में तीर की तरह उतर रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और भारी लहजे में कहा, इरफान, मैं तुमसे सिर्फ एक इल्तिजा कर रहा हूँ, मेरी बहन को मरने से बचा लो। मैं तुम्हें इसके बदले में सब कुछ दे दूँगा। जितनी भी प्रॉपर्टी मेरी बहन के हिस्से में है सब तुम्हारे नाम कर दूँगा, बस वो ज़िंदा रह जाए। इसकी आंखों में फिर से ज़िंदगी की रमक लौट आई। इनकी आवाज़ भर आ गई थी। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप कर बोले, वो बचपन से ही मेरी आंखों का तारा रही है। मेरे पापा के बाद तो वो मेरी पूरी दुनिया बन गई थी। मुझे आज भी याद है जब मेरे पापा ने आखिरी सांसों के वक़्त मेरी गोद में इसे दिया था। वो सिर्फ 1 साल की थी। पापा ने मेरे हाथों में इसका हाथ रखते हुए कहा था, बेटे, ये अब तुम्हारी अमानत है। मेरी बेटी की हिफाजत तुम्हारा फ़र्ज़ है। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो बोलते जा रहे थे, मैंने इसे अपनी औलाद की तरह पाला, कभी किसी तकलीफ़ के करीब भी नहीं आने दिया। लेकिन दुनिया में कुछ दरिंदे इंसानों के रूप में होते हैं।
عرفان اور انہی میں سے ایک نے میری بہن کی معصومیت لوٹ لی۔ اس کے دماغ پر اتنا گہرا زخم لگا کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پائی۔ اب اس کا حال دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر اسے جلد ہی کوئی امید، کوئی نیا سہارا نہ ملا تو وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی۔ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میرے اندر جیسے زلزلہ آ گیا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی۔ میں نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، سر ایک بات بتائیں، آپ کی بہن کا نام رافعہ ہے؟ میرا سوال سنتے ہی وہ چونک گئے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور شک دونوں ایک ساتھ ابھر آئے۔ ہاں میری بہن کا نام رافعہ ہے، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ میں نے تو ابھی تک تمہیں اس کا نام بھی بتایا نہیں۔ میں نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی۔ دل کے اندر جیسے کسی نے چنگاری جلا دی ہو، میرے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تو نے مجھے رافعہ تک پہنچا دیا۔ میری آنکھوں کی کوشیں بھیگ گئی تھی۔ میں نے دھیرے سے سر جھکایا اور باز کی طرف دیکھتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا، سر میں رافعہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی اور اسی وقت اسے نکاح کے لیے حاضر ہوں۔ میری یہ بے تابی دیکھ کر باز کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ انہوں نے پیشانی پر بل رکھا اور گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ عرفان سب خیریت تو ہے نا؟ تمہیں جلدی کیسے راضی ہو گئی؟ کیا تم میری بہن کو پہلے سے جانتے ہو؟ ان کے سوال نے لمحہ بھر کے لیے ہوا جیسے ساکت کر دی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سچ جو میرے سینے میں دفن تھا اب دروازہ کھولنے کو تیار تھا۔ میں اپنے اندر اچانک اٹھنے والی جلد بازی پر دل ہی دل میں افسوس کر رہا تھا۔ باز بار بار مجھ سے ایک ہی سوال کر رہے تھے، عرفان تم رافعہ کو کیسے جانتے ہو؟ میرے پاس اس کا کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا اور میں تھوڑا گھبرا گیا۔ جلدی سے میں نے بہانہ بنایا، سر مجھے ایک بار راستے میں یہ لڑکی ملی تھی، اس نے اپنا نام رافعہ بتایا تھا، بہت ہی معصوم اور پیاری لگتی تھی، اس لیے اس کا نام یاد رہ گیا۔ باز نے میری بات سن کر دھیرے سے مسکرا کر کہا، ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ اکثر گھر سے نکل جاتی ہے، روڈ پر گھومتی رہتی ہے۔ اسی دوران کچھ درندوں نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ اس حادثے نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی اور جو بھی اس کے قریب جاتا یا اسے چھونے کی کوشش کرتا وہ چیخنے لگتی۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے رک کر گہرا سانس لیا اور پھر بولے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے تاکہ اس کے پاس کوئی سنبھالنے والا ہو، کوئی سہارا ہو۔ اسے اس وقت محبت، حمایت اور ایک محفوظ زندگی کی ضرورت ہے۔ ایک شادی شدہ زندگی میں یہ سب ممکن ہو سکتا ہے۔ میں فوراً ہی اپنی رضامندی دے بیٹھا اور شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ 15 دن بعد میری شادی رافعہ سے ہو گئی۔ میری ماں اور بہنیں حیران رہ گئی کہ میں نے اتنی جلدی فیصلہ کیسے کر لیا۔ میری ماں کہنے لگی، عرفان تم نے اتنی جلد بازی میں شادی کیسے کر دی؟ نہ لڑکی دیکھی، نہ اس کے گھر والوں کو پہچانا۔ میں خاموش رہا۔ دل میں اپنے فیصلے کی جڑیں مضبوط ہوتی محسوس کر رہا تھا۔ اندر ہی اندر میں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ صرف ایک لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے ضروری تھا، چاہے حالات کتنے ہی عجیب یا مشکل کیوں نہ ہو۔ میری ماں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میں جس لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہوں وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ چیخ کر بولی، عرفان تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ایک پاگل لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کا سوچ بھی کیسے لیا؟ کیا تم خود بھی پاگل ہو گئے ہو؟ ایک بار پھر سوچ لو، تم ساری زندگی ایک ذہنی مریضہ کے ساتھ کیسے گزارو گی؟ میں ان کے ہر سوال پر خاموش تھا۔ دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں رافعہ کو کیسے سنبھالوں گا یا وہ مجھے دیکھ کر کیسا رد عمل دے گی۔ شاید وہ مجھے پہچان لے، شاید وہ مجھ سے نفرت کرے، یا شاید وہ پھر چیخنے لگے۔ مگر میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا، میں رافعہ سے شادی ضرور کروں گا۔ یہ اب صرف ایک رشتہ نہیں تھا بلکہ میری توبہ، میری ذمہ داری اور میری گناہ کا کفارہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس میں کہیں نہ کہیں میری بھی غلطی شامل تھی۔ میں ہی وہ انسان تھا جس نے اس کی زندگی اندھیروں میں ڈھکیل دی تھی، اور اب میرا فرض تھا کہ میں اسے انہی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤں۔ 15 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ وہ دن آ پہنچا جب رافعہ میری زندگی میں قدم رکھنے والی تھی۔ میری ماں اب بھی ضد پر قائم تھی۔ وہ کہنے لگی، میں اس شادی میں نہیں جاؤں گی، بھلا میرا اکلوتا بیٹا ایک پاگل لڑکی سے شادی کرے، یہ میں کیسے برداشت کر لوں؟ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخرکار میں نے غصے اور بے بسی میں کہا، امی اگر آپ نے میری شادی میں آنے سے انکار کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ میری یہ بات سن کر ماں کا رنگ اڑ گیا
ان کے आंसू बहने लगे और वो खामोशी से मेरी रजामंदी में सर झुका गई। आखिरकार हम बारात लेकर मेरे बॉस के घर पहुंच गए। वहाँ सब कुछ सादगी मगर वक़ार से हुआ। शादी की रस्में खामोशी और संजीदगी में मुकम्मल हुई। मैंने अपने चेहरे पर सेहरा बांध रखा था ताकि राफिया मुझे पहचान ना सके। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हर लम्हा खौफ, पछतावे और उम्मीद के बीच झूल रहा था। इस लम्हे मैंने खुद से एक वादा किया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं राफिया को खुश रखूँगा। अब वो मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा सुकून है और शायद मेरा कुफारा भी। बॉस ने मुझे बताया था कि जब से राफिया को ये खबर मिली है कि इसकी शादी होने वाली है, तब से वो जैसे किसी नन्ही बच्ची की तरह खुश रहने लगी है। वो अपने खिलौनों और गुड़ियों को सजाकर इनकी भी शादी रचा रही थी। इसके चेहरे पर वही मासूम चमक लौटने लगी थी जो कभी जुल्म के बाद मानिन पड़ गई थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि वो अब पहले से बेहतर है, जैसे इसके दिल में एक नई उम्मीद ने जन्म ले लिया हो। जब मैंने पहली बार राफिया को देखा तो मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। कभी चमकती रंगत अब मानिन पड़ चुकी थी और आंखों में ये गहरी वीरानी बसी थी। वो आंखें जो कभी मुस्कुराहटों से भरी होंगी, अब सिर्फ खालीपन और खौफ की अक्कासी कर रही थी। इसे देखकर मेरे दिल पर बोझ सा पड़ गया। मैं ही वो गुनहगार था जिसने इसकी दुनिया उजाड़ी थी। इस लम्हे मैंने खुद से वादा किया कि अब इसकी ज़िंदगी में कोई आंसू नहीं आने दूंगा। राफिया बार बार मेरे चेहरे को छूकर मुस्कुरा रही थी। इसकी हंसी में एक मासूमियत थी, जैसे किसी बच्चे ने पहली बार कोई खूबसूरत खिलौना देखा हो। वो कहती जा रही थी, मेरा दूल्हा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था। मैं जानता था जब वो मेरा चेहरा देखेगी तो शायद इसके चेहरे की यह मासूम मुस्कुराहट हमेशा के लिए मानिन पड़ जाए। निकाह के बाद मेरे बॉस मेरे करीब आए। इनकी आंखों में नमी थी, आवाज़ भरा गई थी। वो हाथ जोड़कर बोले, इरफान, मेरी बहन का ख्याल रखना। वो मासूम है, नादान है। जाने अनजाने में अगर कोई गलती कर बैठे तो इसे माफ़ कर देना। वो दुनिया की नहीं रही, अब तुम्हारे भरोसे पर है। मैंने फ़ौरन इनके हाथ थाम लिए और नरम लहजे में कहा, फ़िक्र ना करें सर, अब राफिया सिर्फ आपकी बहन नहीं बल्कि मेरी बीवी है। इसका हर दर्द, हर खौफ अब मेरा है। मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनकर राफिया की माँ के चेहरे पर सुकून आ गया। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इन आंसुओं में शुक्रगुजारी थी। वो मेरे करीब आए और आहिस्ता से बोले, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। आज के ज़माने में ऐसे इंसान खाल खाल ही मिलते हैं। खुदा तुम्हें हर दुख से महफूज रखे, तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। मैं इनकी दुआएं सुनकर बस खामोश रहा। दिल के किसी कोने में चुभन सी महसूस हो रही थी। मैं तारीफ़ों के काबिल नहीं था, मैं तो इस दुख की असल वजह था। मैंने राफिया का नाजुक हाथ थामा जो किसी बच्चे की तरह कांप रहा था और आहिस्तगी से इसे गाड़ी की तरफ ले आया। बाहर चांदनी रात थी, हवा में खुशबू बिखर रही थी, लोग मुस्कुरा रहे थे, सब कुछ हसीन लग रहा था, मगर मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा खला था। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी, लेकिन मेरे साथ बैठी वो लड़की, शायद इसे इस रात का मतलब भी नहीं मालूम था। इसके लिए ये शादी एक ख्वाब थी, मगर मेरे लिए एक वादा, एक ऐसा वादा जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा निभाने वाला था। मैंने एक गहरी सांस खींची, जैसे अपने अंदर के तूफ़ान को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ, और आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ। रोशनी मध्यम थी और कमरे में एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। जैसे ही राफिया ने मेरी तरफ निगाह उठाई, एक लम्हे के लिए वक़्त जैसे ठहर सा गया। अगले ही पल वो दहशत ज़दा होकर चीख उठी। इसकी चीखें मेरे दिल में तीर की तरह उतर रही थी। वो कँपाते हाथों से खुद को दीवार के साथ चिपकाने लगी, आंखों में खौफ, होठों पर लरसती हुई सुसुकियाँ। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, नहीं, मेरी करीब मत आओ, मुझे मत छुओ, भैया प्लीज़, मुझे दर्द होता है, प्लीज़ मत आना मेरे पास। मेरे कदम साकित हो गए। मेरे सामने वही मंजर फिर से ज़िंदा हो गया। वही रात, वही जुल्म, वही मेरा गुनाह जिसने एक मासूम रूह को तोड़कर रख दिया था। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मैं खामोशी से नीचे बैठ गया, इसके करीब, मगर इतने फासले पर कि इसे खौफ ना हो। राफिया बहुत देर तक चीखती रही, रोती रही। फिर जब इसकी आवाज़ बैठने लगी, सांसें उखड़ने लगी, तो वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर ज़मीन पर बैठ गई। इसकी आंखों में वही खौफ था, लेकिन अब इसमें थकन भी शामिल थी। वो रोते हुए धीरे से बोली, मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज़ मेरे साथ वो काम दोबारा मत करना, मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है।
اس کی باتیں سن کر میری روح جیسے لرز گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر میں نے بہت نرمی سے کہا، رافعہ میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اب تم بالکل محفوظ ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں اس لیے شامل کیا ہے کہ تمہاری زندگی کے سارے زخم بھر سکوں، مجھے معاف کر دو۔ اس دن میں انسان نہیں یک درندہ بن گیا تھا۔ میری آواز بھر آ گئی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے میرے دل میں صرف ایک دعا تھی، کاش وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ اب بھی رو رہی تھی مگر پہلے کی طرح چیخ نہیں رہی تھی۔ اس کی لرزتے ہاتھ آہستہ آہستہ تھمنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ میرے سینے سے لگ کر دھیرے سے سسکنے لگی۔ تم بہت برے ہو، اس نے بامشکل الفاظ ادا کیے۔ تم نے مجھے بہت درد دیا تھا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی کیونکہ میں جانتا تھا وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں واقعی برا تھا، میں نے اس کا بچپن، اس کا سکون، اس کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا، ہاں رافعہ تمہارا غصہ تمہارا حق ہے مگر اب تمہیں زندگی واپس دلانا میرا فرض ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں مگر تمہارا محافظ بھی بننا چاہتا ہوں۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ باہر ہوا ہلکے ہلکے پردے ہلا رہی تھی جیسے قدرت بھی اس درد کو محسوس کر رہی ہو۔ اس رات نہ وہ سوئی نہ میں، وہ روتی رہی اور میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتتا رہا۔ رافعہ کی سسکیوں کی آواز میرے دل کے اندر تک اتر رہی تھی۔ اس کی ہر ہچکی میرے ضمیر پر ایک چوٹ تھی۔ میں خود کو سنبھال نہیں پایا اور میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اپنی باہوں میں اس نازک سی لڑکی کو سنبھالا جو کبھی زندگی سے بھرپور تھی اور آج خوف اور درد کا پیکر بن چکی تھی۔ میری باہوں میں سمٹی ہوئی وہ بار بار کانپ رہی تھی جیسے کسی بھی پل ٹوٹ جائے گی۔ میرے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے یہ کیسی لڑکی کو اپنے ہوس کا نشانہ بنایا تھا جسے دنیا کی سمجھ تک نہیں تھی، جو خود کو بھی پہچاننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ تو ایک معصوم بچی تھی اور میں نے اس کی بچپن کو ہمیشہ کے لیے دفنا دیا تھا۔ میں کافی دیر تک اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ اس رات کی ہر گھڑی میرے لیے سزا تھی۔ میں نے چاہا بھی کہ سو جاؤں لیکن نیند تو جیسے ہمیشہ کے لیے روٹ گئی تھی۔ میرے لیے یہ رات توبہ کی رات تھی، پچھتاوے کی، خود سے نفرت کی، اپنے ہی جرم کے بوجھ تلے دب جانے کی۔ صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آئی تو رافعہ پرسکون سی بیٹھی تھی۔ وہ اب نہ رو رہی تھی نہ چیخ رہی تھی، بس خاموش نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھ کر دھیرے سے بولا، رافعہ اس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے تمہیں درد دیا تھا، لیکن دیکھو آج میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی ہے نا؟ میں جانتا تھا کہ میں غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر سچ بول دیا تو وہ ٹوٹ جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ میں نے نرم لہجے میں آگے کہا، اب تم میری شکایت کسی سے مت کرنا، کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں کبھی درد دیا تھا۔ اگر تم میری بات مانو گی تو میں تمہارے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس لے کر آؤں گا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خاموش رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے سب کچھ کہہ دے۔ چاکلیٹ کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک ننھی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے کوئی بچہ اپنی پسندیدہ چیز کا نام سنتا ہے۔ وہ خوشی سے بولی، ٹھیک ہے، میں بھیا سے شکایت نہیں کروں گی، نہ امی کو کچھ بتاؤں گی، لیکن آپ میرے لیے بہت ساری چاکلیٹس لائیں گے نا؟ میں نے خود کو زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، میں تمہارے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس لے کر آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی معصومیت سے بولی، اچھا پھر آپ بھی وعدہ کرو کہ آپ مجھے اب کبھی چوٹ نہیں دو گے، مجھے اب درد نہیں دو گے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں نمی لیے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں رافعہ، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے کی، اب تم صرف خوش رہو گی۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں کہا، اب سے تمہارا ہر درد میرا ہے، تمہارا ہر زخم میری توبہ ہے، میں تمہیں وہ سکون دوں گا جو تم مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میں نے نرم لہجے سے کہا، رافعہ میں تمہیں کبھی بھی کوئی درد نہیں دوں گا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی اور میں ہمیشہ تمہیں بہت پیار سے رکھوں گا۔ رافعہ آہستہ آہستہ مجھ پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ 5 دن گزر چکے تھے ہماری شادی کے اور اس دوران اس کی خاموشی معصومیت میں بھی محبت کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے مجھ سے باتیں کرنے لگی مگر اس کی باتوں میں وہی نازک بچوں جیسی معصومیت برقرار تھی۔ میں نے ہر وقت اس کا خیال رکھا،
اس کی ہر چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ روزانہ اس کے لیے چاکلیٹ اور آئس کریم لے کر آنا میری عادت بن گئی تھی۔ رافیہ اب مجھ سے خوش رہنے لگی تھی اور میری ہر بات ماننے لگی تھی۔ میری ماں بھی اس کی معصوم حرکتوں سے دل پگھلانے لگی تھی اور وہ رافیہ کا بھی دل سے خیال رکھتی تھی۔ میری بہنیں بھی رافیہ کے ساتھ گھل مل گئی تھی اور گھر کا ماحول سب کے لیے خوشگوار ہو گیا تھا۔ رافیہ اب اپنے گھر جانے کی ضد نہیں کرتی تھی۔ رات کو ہمیشہ میرے بیڈ پر میرے قریب آ کر سو جاتی تھی کیونکہ وہ بہت جلدی ڈر جاتی تھی۔ میں اسے گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں سنبھالتا، اس کا سر سہلاتا اور جب وہ سو جاتی تو نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے نیچے سے نکال کر میں بھی سکون سے سو جاتا۔ شاید اب میرے دل کی خواہشات پر قابو پا گیا تھا اور مجھے رافیہ کو چھونے سے کسی قسم کی ہوس محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک بات تھی جو مجھے اندر ہی اندر بے چین کر دیتی تھی، یہ کہ رافیہ کے ساتھ میری شادی کانٹریکٹ میرج کے تحت تھی۔ جب بھی یہ حقیقت میرے ذہن میں آتی، دل میں ایک عجیب بے چینی اور اضطراب چھا جاتا تھا اور مجھے احساس ہوتا کہ ابھی بھی میری ذمہ داری کا بوجھ بہت بھاری ہے، کیونکہ باس کے ساتھ میری بات یہی ہوتی تھی کہ جیسے ہی رافیہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن اب میرا دل اسے چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ رافیہ میرے دل کی دھڑکن بن گئی تھی، میرے خون میں زندگی کی طرح دوڑنے لگی تھی۔ میں اسے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب رافیہ ہمیشہ کے لیے میری بیوی رہے گی۔ اگلے دن جب میں نے باس سے بات کی تو وہ کافی حیران ہوئے اور کہنے لگے، عرفان، یہ تو واقعی خوشی کی بات ہے۔ میں نے تو یہ کانٹریکٹ میرج اس لیے تجویز کی تھی کہ کوئی بھی غیرت مند لڑکا کبھی ایسی لڑکی سے شادی کرنا پسند نہ کرے جو پہلے سے اپنی عزت گنوا چکی ہو، لیکن تم نے سچائی جانتے ہوئے بھی رافیہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ میرے لیے بھی بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے باس کو یہ حقیقت نہیں بتائی کہ رافیہ کی عزت خراب کرنے والا میں ہی تھا اور اس راز کو اپنی زندگی بھر اپنے دل میں چھپائے رکھنا چاہتا تھا۔ میں گھر آتے ہی انتہائی سکون محسوس کر رہا تھا۔ پہلی بار میں نے رافیہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر محسوس کیا کہ وہ اب صرف میری ہے اور مجھ سے کبھی دور نہیں جائے گی۔ رافیہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا بات ہے عرفان، آج آپ مجھے اس طرح گلے کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ آج مجھے تم پر بہت پیار آ رہا ہے۔ آج میں تمہیں آئس کریم کھلانے باہر لے جاؤں گا۔ رافیہ کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ شرارت جھلک رہی تھی۔ ہم دونوں اس لمحے کی خوشیوں میں گم ہو گئے اور میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب رافیہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا حصہ ہے اور میں اسے ہر طرح سے خوش اور محفوظ رکھوں گا۔ رافیہ خوشی سے چہک اٹھی اور فوراً میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور رافیہ کی صحت پر دوائیوں کے ساتھ ساتھ میری محبت کا بھی گہرا اثر پڑا تھا۔ وہ دن بدن بہتر ہوتی گئی اور چند ہی مہینوں میں اس کی حالت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس رات بھی میں رافیہ کو اپنے سینے سے لگائے سلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنی گردن پر رافیہ کے ہونٹ محسوس ہوئے۔ میں ایک دم چونک گیا اور اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نرم روشنی اور محبت کی چمک تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ رافیہ نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس مجھے تم پر بہت پیار آ رہا تھا اس لیے میں نے تمہیں چوم لیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ مجھے چومنا شروع کر دیا۔ رافیہ کی یہ حرکت دیکھ کر میں بھی اچانک اسے اپنی باہوں میں کس کر قریب کر لیا۔ میں جان چکا تھا کہ آج کی رات ہماری خوشیوں بھری رات تھی، ہماری شادی شدہ زندگی کی نئی شروعات تھی۔ آنے والی زندگی اب بس خوشیوں سے بھری ہوگی، جہاں نہ کوئی غم کے سائے ہوں گے اور نہ ہی کوئی خوف یا پریشانی۔ میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ رافیہ کی خوشی اور سکون میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور میں ہمیشہ اسے اپنی محبت اور حفاظت میں رکھوں گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب محبت اور اعتماد کے ساتھ اس نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے اور مستقبل کی ہر خوشی کو ایک ساتھ جینے کا عہد دل میں باندھ چکے تھے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس، ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔